نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صدق الله العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ فاتحہ کی یہ جو آخری آیت ہے جس کا آج ہم نے مطالعہ کرنا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے لیے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ صراط مستقیم کی ہی تشریح ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جو اہدنا صراط المستقیم کے اوپر بات کی تھی، تو یہ جو لفظ صراط مستقیم ہے اس کو آپ سمجھیں کہ اس آیت میں مزید ایلیبوریٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کسی عربی نحو کی کتاب کو دیکھیں یا گرامر کی کتاب کو دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ صراط الذین انعمت علیہم سے آگے یہ صراط مستقیم کی صفت ہے یا صراط مستقیم کا ہی بدل ہے۔ تو صراط مستقیم ہی جو ہے مزید ایلیبوریٹ ہو رہا ہے۔ صراط مستقیم کی تفسیر میں ہم یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ اس راستے کی دو اہم خصوصیات ہیں۔ ایک اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک دشوار راستہ ہے، ایک مشکل راستہ ہے، کیونکہ لفظ صراط کے معنی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ایک تیز اور سیدھی تلوار کے معنی ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے مولانا عبد الرحمن کیلانی کی کتاب مفردات القرآن کے لحاظ سے رکھا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے، یہ بہت دشوار راستہ ہے، اس لیے اس میں صراط کا لفظ آیا ہے، جبکہ عربی زبان میں راستے کے لیے اور دوسرے الفاظ بھی موجود ہیں۔ مستقیم کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر معتدل ہونے کے معنی ہیں اور قائم رکھنے کے معنی ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ راستہ اللہ دکھا تو رہا ہے، لیکن اس راستے پہ چلنا آسان کام نہیں ہے۔ اس سے ذرا سا تجاوز کرے گا کوئی بھی انسان تو جیسے ہم پچھلے سیشن میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ افراط و تفرید کا شکار ہو جائے گا، وہ اس میں سے وہ پگڈنڈیاں نکل جائیں گی، جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ وہ دوسرے راستے ہیں جو اس میں سے نکل گئے، اور یہ جو قرآن کریم کے اندر ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، تو یہ وہ جائر یعنی کہ وہ دوسرے راستے ہیں جو اس میں سے نکل جائیں گے اگر انسان ذرا سا بھی غیر معتدل ہو گیا اس راستے کے اوپر۔ تو جب یہ معاملہ اتنا اہم ہے تو انسان کی عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس راستے کے بارے میں نہ صرف یہ کہ ہمیں مطلع کر دیا جائے، بلکہ ہمارے سامنے کچھ ایسی ایگزامپلز، کچھ ایسے نمونے ہونے چاہیے جس سے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم سے پہلے کون ایسے لوگ تھے جو اس صراط مستقیم پر چل چکے ہیں، یا وہ کون لوگ تھے جو چلے تو تھے اس صراط مستقیم پہ لیکن وہ بھٹک کے ان راستوں میں چلے گئے جن سے کہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ یہ صراط مستقیم کے آپ کو نمونے پیش کر رہی ہے۔ یہ آیت آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ کون لوگ صراط مستقیم پر چل سکے، جو بھی دشواریاں تھیں انہوں نے ساری کی ساری دشواریاں برداشت کی اور اس راستے پہ چلے اور اللہ کا انعام انہوں نے حاصل کیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور وہ کون سے لوگ تھے جو کہ اس میں سے بھٹک گئے، یہ سارے زندہ نمونے اس وقت آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات نوٹ کرتے چلیں کہ اگر قرآن کریم یہاں پر یہ اسوہ حسنہ یا وہ نمونے آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا جس سے کہ یہ بات واضح ہو جاتی کہ کیا چیز ہے صراط مستقیم، تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ جی قرآن نے بہت اچھی تعلیمات دی ہیں لیکن یہ پریکٹیکل نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ بہت آپ کو جو ہے وہ ایک خیالی جنت ہے جو آپ لوگوں نے بنا لی ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ فلسفے کے اندر افلاطون یا پلیٹو کی ایک کتاب ہے ریپبلک، جو اس نے پالیٹکس کے اوپر لکھی ہے، اور اس کتاب کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک ایسی سوسائٹی کا نقشہ کھینچے جس میں کامل عدل ہو، کمپلیٹ جسٹس ہو۔ وہ کتاب آج بھی پڑھائی جاتی ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خیالی جنت ہے۔ خود اس نے اپنی زندگی میں اس کتاب کے مطابق سوسائٹی قائم کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں قائم کر سکا، اس لیے اس کی کتاب صرف اس لیے ریفر کی جاتی ہے کسی انسان نے ایسا سوچا لیکن وہ ہو نہیں سکا۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے تھامس مور کی، اس کے متعلق بھی ہم سب جانتے ہی ہیں، اس کتاب کا نام ہے ایٹوپیا۔
وہ ایک فکشن میں ایک معاشرہ دکھاتا ہے جس کی گورننس میں، جس کی اکنامکس کے اندر کمال جسٹس ہے، لیکن خود ایٹوپیا کا جو لفظ ہے اس کے معنی یہ ہے نو پلیس، یعنی کہ ایسی کوئی پلیس ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ خود کہتا ہے یہ فکشن ہے. اور یہ لفظ ایٹوپیا اتنا مشہور ہوا ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی ایسی بات کرے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک آئیڈیل کوئی چیز پیش کر رہا ہے جو پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں تم تو ایٹوپیا کے اندر رہتے ہو. یہ اتنا زیادہ جو ہے مشہور ہو چکا ہے. تو صراط مستقیم کوئی ایٹوپیا نہیں ہے. صراط مستقیم ایک پریکٹیکل راستہ ہے جس کے اوپر جب سے یہ انسانیت نے ہوش سنبھالا ہے بہت سارے لوگ اس پہ چل چکے ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر مثالیں قائم کر دی ہیں. ان لوگوں کے اوپر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا. تو سب سے پہلی چیز ذہن میں یہ آتی ہے کہ اللہ نے انعام کیا کیا، وہ انعام ہے کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا ہے. تو ویسے تو سورہ فاتحہ کے سیاق اور سباق سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ جو ہم نے پہلے کہا تھا نا اہدنا، کہ تو ہمیں ہدایت بخش دے، تو وہ جو ہدایت تھی اس کے اندر نہ صرف یہ تھا کہ وہ ہدایت ہمیں دکھا دے، بلکہ اس کے اوپر ہمارے دل کو جما دے، اس کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرما دے، ایک رہبر تو ہمیں عطا فرما دے اور ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے. یہ ساری باتیں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس وقت کی تھیں. لیکن یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، اور جیسے کہ ہم نے انٹروڈکشن ٹو دی قرآن کے سیشنز میں دیکھا تھا کہ قرآن کے بعض حصوں کی تفسیر کرتے ہیں. القرآن یفسرہ بعضہ بعضا. تو یہی جو ہے اہدنا، اور اس کے اندر جو چیزیں پوشیدہ تھیں یہ آگے چل کے انعام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہیں اور بتایا ہے کہ میرا انعام کیا ہے. یہ بہت اللہ تعالیٰ کا آپ سمجھیں کہ ایک خصوصی انداز ہے جس سے کہ ہمیں صراط مستقیم کی اور وضاحت ہوتی ہے. دیکھیں وہ کیا چیز ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنا انعام کہا ہے. سب سے پہلے سورۃ البقرہ کے اندر مومنوں کو جب شریعت دی جا رہی ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کی آیات کو مذاق مت بنا لینا، بلکہ جیسا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کے اوپر بالکل دل کے تقوی کے ساتھ عمل کرنا. اس کے بعد الفاظ ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد رکھو کہ اللہ نے جو نعمت تمہارے اوپر کی ہے وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اس نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت اتاری ہے. یہ کتاب شریعت کے معنوں میں ہے، حکمت وزڈم کے معنوں میں ہے. یہ قرآن کریم کا ایک بہت ہی خوبصورت انداز ہے پورے دین کی تعبیر کا. پورے دین کو قرآن کتاب اور حکمت سے تعبیر کرتا ہے. تو ہم آگے چل کے دیکھیں گے، اس کو مزید کھولیں گے، کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ آئے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو وہ آیت آنے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس آیت کے اوپر ہم بات کریں گے. لیکن اللہ کا انعام کیا ہے کہ اس سے تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرما دی. تو یہ کتاب اور حکمت ہے کیا؟ میں نے آپ سے کہا یہ اللہ کے دین کے لیے ایک تعبیر ہے. آگے چل کے قرآن نے ذرا سا اسلوب بدلا ہے اور یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے. سورہ مائدہ کے اندر جہاں پر کہ دین مکمل ہو رہا ہے، شریعت اللہ کی مکمل ہو رہی ہے، وہاں الفاظ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے اوپر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہو گیا اس بات کے اوپر کہ تمہارے لیے دین اسلام ہو. اس آیت سے بالکل واضح ہے کہ اللہ کا جو انعام ہے وہ دین اسلام ہے. اللہ کا جو انعام ہے وہ اس کی شریعت ہے جو کہ وہ عطا فرما رہا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے شریعت دے دی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دین دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم نے وہ راستہ دکھا دیا. لیکن ہدایت کے اندر یہ بھی شامل تھا کہ تو ہمیں ایک رہنما عطا فرما دے. تو دیکھیں وہاں پر بھی ذرا سا الفاظ تبدیل ہو رہے ہیں اور یہ بات واضح ہو رہی ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، سورہ مائدہ میں بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے یا قومی اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تمہارے اوپر ہوئی ہے. اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اس سے تمہارے اندر انبیاء اٹھائے. وجعلکم ملوکا، اور اس نے تم لوگوں کو بادشاہ بنایا. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تم کو وہ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا. تو یہاں دیکھیں اللہ کا انعام کیا ہے کہ کسی قوم کے پر اس کا نبی کا آ جانا. وہ لوگ جو بھٹکتے پھر رہے تھے، جن لوگوں کو روشنی نظر نہیں آ رہی تھی،
انبیاء کا آنا ان کے لیے سب سے بڑا انعام تھا۔ اس کے بعد آگے چل کے بنی اسرائیل کو پھر اللہ تعالیٰ، یعنی جب ہم سورۃ البقرہ کا بالکل آغاز کریں گے تو یہ الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل یاد کرو میری اس انعام کو، میری اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، اور میں نے تمہیں ساری کی ساری دنیا کے اوپر فضیلت دی تھی۔ کیا فضیلت دی تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انبیاء اٹھائے تھے، اللہ نے ان کو اپنی شریعت دی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بحیثیت قوم ان کو رسول کے فرائض دیے تھے۔ یہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ آخری چیز اس میں دیکھیں کتنی امپورٹنٹ ہے، جب اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ تعالیٰ کا دین کسی قوم کو دیا جاتا ہے تو سب سے بڑا انعام اس قوم کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم ایک ہو جاتی ہے، ان کے درمیان کی دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس زمین کے اوپر امن اور امان اور سلامتی آ جاتی ہے۔ اور اس کی کئی مثالیں ہیں جو تاریخ میں ہم دیکھیں گے، اور قرآن ہمیں بتائے گا کہ یہ جو انبیاء کا سلسلہ تھا اس میں کس طریقے سے کچھ انبیاء نے اس زمین کے اوپر وہ عدل و انصاف قائم کر کے دکھا دیا جس کی دعوت قرآن دیتا تھا۔ تو اب یہ کوئی ایٹوپیا نہیں رہا ہے۔ قرآن آپ کو طالوت علیہ السلام کے واقعات بتائے گا، قرآن آپ کو داؤد علیہ السلام کے واقعات بتائے گا، قرآن آپ کو سلیمان علیہ السلام کے واقعات بتائے گا، قرآن آپ کو ذوالقرنین کا قصہ سنائے گا۔ یہ سارے وہ ملوک ہیں جو جن میں سے کچھ انبیاء بھی تھے، اور انہوں نے زمین کے اوپر جو حکومت نافذ کی تھی وہ کامل عدل کی تھی، اور اس میں وہاں پر ہر کسی کو انصاف ملتا تھا۔ اس لیے سورہ آل عمران کی یہ جو آیت ہے یہ بہت ہی مارکۃ العرا آیت ہے، اس کو ہم بہت تفصیل سے پڑھیں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقے فرقے مت ہو جاؤ۔ اللہ کی رسی یہاں پر کیا ہے؟ سیاق و سباق سے واضح ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے اور قرآن ہے جس کو کہ اللہ کی رسی کہا گیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہیں آپس میں ملا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور آج تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو۔ یہ ہے انعام جو کہ اس آیت کے اندر آئے نا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انعام کو واضح کر دیا جائے۔ تو ہم نے دیکھ لیا یہاں پر کہ انعام کیا ہے، تقریباً وہی معنی ہے جو اہدنا کے اندر ہم نے دیکھے تھے، لیکن اور ایلیبوریٹ ہو گیا ہے، ہمیں واضح ہو گیا ہے کہ ہدایت جو ہے اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، اور اللہ کے انبیاء کا آنا ہے، اور جب وہ آتا ہے تو اللہ کا انعام ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر۔ اب آ جائے اصل موضوع کے اوپر، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا قرآن میں ان کی وضاحت موجود ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ جو راستہ ہے اس کی سب سے پہلی جو ایگزامپل ہے وہ خود انبیاء کی ذات ہوتی ہے۔ یہ بات ہم نے پچھلے سیشن میں سمجھی تھی۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت رکھی تھی، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ نبی آپ کہہ دیجئے یقیناً میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی صراط مستقیم کی۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ وہ دین ہے جو بالکل سیدھا ہے، جو بالکل قائم ہے، ابراہیم کا راستہ ہے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یعنی کہ یہ صراط مستقیم جو ہے انبیاء کا راستہ ہے، اور اس میں چلنے والے جو لوگ ہیں ان میں سب سے آگے انبیاء ہیں۔ پورے قرآن کو ہم پڑھتے چلے جائیں گے، تقریباً ہر صفحے کے اوپر انبیاء کی کوئی نہ کوئی داستان آپ کے سامنے آئے گی، کیونکہ قرآن اب واضح آپ کو کر رہا ہے کہ یہ راستہ کیا ہے اور اس کے پر چلنے والے لوگوں نے کیا 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 ہے۔ ہمیں پتہ چلتا چلا جائے گا کہ ان کا مشن کتنا کٹھن تھا، اور یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی کہ وہ کتنی مشکلات سے گزرے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے، یہ بات بالکل عقل میں آنے والی ہے کہ اللہ اور ان کے رسول کا جو راستہ ہے بہت سادہ ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے جن کو کہ یہ دعوت دی جا رہی ہے ان کو اپنے ماں باپ کا دین چھوڑنا پڑے گا، ان کو اپنی نفسانی خواہشات چھوڑنی پڑیں گی، وہ اگر کسی بہت اونچے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو وہ عہدہ چھوڑنا پڑے گا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں نفس کے اوپر بہت گرا گزرتی ہیں۔ تو دین تو بہت سادہ ہے، اس میں بہت عدل موجود ہے، لیکن ہمارا نفس نہیں برداشت کر سکتا اس کو۔ تو اس لیے یہ مشن جو ہے یہ ایک چومکھی جنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول جو ہے دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اس دعوت کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے
کہ اللہ کا دین تو یہ کہتا ہے کہ سارے انسان برابر ہیں. انا خلقناکم من ذکر او انثی، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا، سب برابر ہیں. لیکن کیا اس وقت کے فرعون اور نمرود اس بات کو مان لیں گے آسانی سے، جنہوں نے کہ پوری قوموں کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، جن کو وہ اپنے سامنے انسان ہی نہیں سمجھتے تھے؟ جب مرضی آیا ان کو قتل کر دیا، جب مرضی آیا ان کو زندہ رہنے دیا. یہ فرعون نے جو کہ مظالم ڈھائے ہوئے تھے، یہ سارے کی ساری تفصیلات ابھی قرآن کے اندر موجود ہیں. تو ان کو جا کے اگر یہ بات سمجھائی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سارے انسانوں کو برابر قرار دیا ہے، تو بات تو بہت اچھی ہے، لیکن کیا وہ مان لیں گے؟ اس کے بعد اللہ کا دین یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے آپس میں مال ایک دوسرے کے باطل طریقے سے نہیں کھاؤ، لوگوں کو ان کا حق دو، ان کے مال میں ان کو نقصان نہیں پہنچاؤ. بات بہت اچھی ہے، بہت واضح ہے. لیکن کیا جو وقت کے سرمایہ دار ہیں اور جو ساہوکار ہیں، جو کہ ساری زندگی اسی میں صرف کرتے ہیں کہ کیسے پیسے کے اوپر پیسہ بنایا جائے، تو کیا وہ یہ بات مان لیں گے کہ جو مال انہوں نے سود پہ لوگوں کو دے کے رکھا ہوا ہے وہ سود معاف کر دیں؟ کیا آج کا ایک کیپٹلسٹ، ایک سرمایہ دار یہ بات مان لے گا کہ وہ صرف اپنے مال کے اوپر اتنا ہی تصرف کرے جتنی کہ وہ محنت کرتا ہے؟ نہیں، وہ تو اپنے پیسے کے اوپر پیسہ بنائے گا اور اپنے پیسے کے لیے دوسرے کا خون تک نچوڑ لے گا. تو اس کے سامنے جب یہ دعوت آئے گی تو کیا وہ اس دعوت کو برداشت کر لے گا؟ نہیں، وہ پوری قوت کے ساتھ اس دعوت کو روکنے کی کوشش کرے گا. اللہ کا دین یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول یہ پکارتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، اللہ نعبد الا اللہ. لیکن اس وقت کے پنڈت، پروہت، پیر، پادری، جنہوں نے دکانیں سجا کے رکھی ہوئی تھی غیر اللہ کی عبادت کی اور اس سے مالی فائدے اٹھاتے تھے. آپ لوگوں کو شاید یہ بات جان کے حیرت ہوگی کہ وہ جو مزار ہیں ہمارے ملک کے اندر ہی بلکہ سب کانٹیننٹ میں، جو مشہور مزار ہیں جہاں پر عرس ہوتے ہیں اور میلے ٹھیلے ہوتے ہیں اور نظر و نیاز کی محفلیں ہوتی ہیں، کبھی آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ ان کا مہینے کا ریونیو کتنا ہے؟ آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ عام سے عام مزار کا جو ریونیو ہے وہ کروڑوں روپے تک پہنچ جاتا ہے، کروڑوں روپے تک پہنچ جاتا ہے. لوگ وہاں پر آ کے جو بھی کچھ پیسہ اپنا لٹاتے ہیں، وہ جن لوگوں کے پاس بھی جاتا ہے وہ کروڑوں روپے کماتے ہیں. تو کیا اللہ کی عبادت صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور یہ ان بتوں کو اور ان مزاروں کو چھوڑ دیں گے؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا. اس لیے یہ بات آپ کے سامنے بالکل واضح طور پر آئے گی کہ یہ سارے طاقتور طبقے، یہ حکمران جو ہیں اور یہ سرمایہ دار جو ہیں اور یہ پیر پنڈت اور پروہت جو ہیں، ان سب نے انبیاء کی سب سے زیادہ مخالفت کی ہے. انبیاء نے جس وقت کے عام لوگوں کو برائی سے روکا، پوری کی پوری قومیں ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں، ان کی اپنی قوم ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. یہ پورے قرآن کے اندر یہ داستانیں موجود ہیں. اس لیے یہ بات جو ہم نے شروع میں کہی تھی کہ یہ راستہ بہت کٹھن ہے، یہ تو بالکل واضح طور پہ ہمارے سامنے آئے گا. میں آپ کے سامنے صرف چند نمونے رکھوں گا کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا پورا قرآن ہی یہی داستان بتا رہا ہے، تو آگے چل کے تو ہم وہ قرآن پڑھنے والے ہیں. لیکن صرف ابھی اس بات کو موقع کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے چند مثالیں لے کر آیا ہوں. سورہ اعراف اور سورہ ہود کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جن رسول کا سب سے پہلے ذکر ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے لیے الفاظ قرآن میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کے اوپر، اور انہوں نے جا کے کہا دیکھو میں تمہیں صرف خبردار کرنے والا ہوں، میں تمہیں صرف خبردار کر رہا ہوں، اللہ تعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے پر ایک بہت دردناک عذاب آئے گا. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا، ان کی قوم کے اونچے طبقے کے لوگوں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے تجھے لیکن تو صرف ہماری طرح کا ایک آدمی ہے. فما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تیری پیروی کرنے والے جو ہیں وہ صرف ذلیل لوگ ہیں، ہمارے یہاں کے نیچے طبقے کے لوگ ہیں. بادی الرائے، بالکل سطحی ذہن رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بالکل بات کی گہرائی کو نہیں سمجھتے. وما نرى لكم علينا من فضل، ہم نہیں دیکھتے کہ تجھے ہمارے پر کوئی فضیلت حاصل ہے. بل نظنكم كاذبين، بلکہ ہم تو تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، تم سب لوگ ہم جھوٹا سمجھتے ہیں. یہ جواب ملا حضرت نوح علیہ السلام کو.
اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، افلا تتقون، کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا ان کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے، انی نراک فی صفاحۃ و انی نظنک من الکاذبین، انہوں نے کہا کہ ہم تو تجھے دیکھتے ہیں تو حماقت میں مبتلا ہو گیا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تو جھوٹوں میں سے ہے۔ یہ جو ملا الذین کفروا ہیں، یہ الفاظ ذرا نوٹ کرتے ہوئے چلیے گا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ایک ہی دعوت ہے سارے انبیاء کی۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، نہیں عبادت کرو اللہ کی سوا کسی کی۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، کہا اس کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے جو کہ تکبر میں مبتلا تھے، لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان سے کہا جو کہ کمزور تھے، لمن آمن منہم، ان میں سے جو لوگ صالح کے اوپر ایمان لے کر آ گئے تھے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ صالح کو خدا نے بھیجا ہے؟ قالوا ان بما ارسل به مؤمنون، ان کمزور لوگوں نے کہا کہ ہاں جو وہ لے کر آئے نا ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جو کہ تکبر میں مبتلا تھے، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، جس پہ تم لوگ ایمان لائے اس کے ہم کافر ہیں۔ یہ اتنی واضح آیات ہیں، اتنی واضح آیت ہیں کہ وہ ساری کی ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیچھے کی تھیں، وہ ساری کی ساری باتیں یہاں پر سمرائز ہو جاتی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ ذرا بڑے غور سے سنیے گا، کیونکہ اس کے اندر جو عام لوگ تھے قوم کے وہ بھی خلاف کھڑے ہو گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ایک ہی دعوت کہ میری قوم عبادت کرو اللہ کی، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، میں تمہارے طرف تمہارے رب کی واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ اب غور سے سنیے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِزْيَانَ، میزان، تم لوگ پورا تولا کرو میزان کو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، تم لوگوں ان کے مال میں کیوں گھاٹا دیتے ہو؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کی اصلاح ہو چکی ہے کیوں اس پہ فساد کرتے ہو؟ فساد کے معنی یہاں کرپشن کے، تم زمین پہ کیوں کرپشن کرتے ہو؟ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارا ایمان ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ جواب سنیے، قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، ان کی قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا جو کہ بہت تکبر میں مبتلا تھے، نَخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو تم کو ہم نکال دیں گے اپنی بستی سے، یا تم لوگوں کو واپس ہماری ملت میں آنا ہوگا۔ یہ ہوا انبیاء کے ساتھ۔ آخری آپ کے سامنے جو میں آیت رکھنے جا رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، ان سب کے بعد ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی آیات کے ساتھ، الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بہا، اور انہوں نے ہماری ان آیات سے ظلم کیا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں رکھی ہیں قرآن سے کہ جب انبیاء پہنچے ہیں اپنی قوموں کے پاس تو ان کے طاقتور طبقے نے کیا جواب دیا، اور عام قوم کیسے ان کے خلاف ہو گئی، کیونکہ وہ ان کو برائی سے روک رہے تھے اور ان کو عدل کا راستہ دکھا رہے تھے۔ انبیاء کے اور ان کے پیرووں کے پر جو گزری ہے اس وقت، اس کے لیے میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے قرآن کے رکھتا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی قصے کہانی کوئی نہیں سنا رہا ہے، بلکہ یہ قرآن کے اپنے الفاظ ہیں۔ قرآن فرماتا ہے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان کے اوپر شدید مشکلات آئیں، ان کے اوپر بہت زخم آئے، اور ان کے اوپر وہ مصیبتیں آئیں جیسے کہ وہ ہلا دیے گئے ہیں، زلزلوا، جیسے کہ ان کو ہلا دیا گیا ہے۔ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ چلا اٹھے رسول اور ان کے ساتھی بھی۔ یہاں پر یہ بات نوٹ کر لیں کہ رسول بھی اللہ کی طرف دیکھ کے چلا رہے ہیں کہ متی نصر اللہ، کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ اتنا ظلم ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، حضرت خباب بن عارت کا واقعہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو کوئلوں پہ لٹا کے ان کی کمر جلا دی تھی،
تو اس کے اوپر جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو زمین میں گاڑ کے اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھال اور ان کا گوشت اتار دیا جاتا تھا. اتنے برے حالات ان لوگوں کے اوپر آئے جو انبیاء کی پیروی کرتے تھے. تو وہی الفاظ ہیں یہاں پر کہ متی نصر اللہ، کہ جیسے حضرت خبان بن ارت نے کہا تھا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی ہمارے پر، تو اتنا ظلم ہو رہا ہے. تو یہ انبیاء اور ان کے ساتھی بھی کیا اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب. اس وقت ان کو کہا گیا کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی مدد قریب ہی ہے. تو اس لیے یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، اس کو سمرائز میں کرتا ہوں حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر مفاتیح الغیب اس کے الفاظ میں. وہ اہدنا صراط المستقیم کی تفسیر میں لکھتے ہیں هو الاقتداء بانبیاء اللہ، یہ راستہ جو ہے یہ انبیاء کی پیروی کا راستہ ہے. فی الصبر علی الشدائد والثبات عند نزول البلاء، جس طرح سے انبیاء نے مصیبتوں کے اوپر صبر کیا ہے اور جو ان کے اوپر بلائیں نازل ہوئی ہیں اس کے اوپر وہ ثابت قدم رہے ہیں. ولا شک ان ھذا مقام شدید حائل، اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت شدید مصیبتوں کا مقام ہے یہ انبیاء کی اقتداء جو ہے. لأن اکثر الخلق لا طاقت لهم بھی، اور جو اللہ کی مخلوق ہے ان میں سے اکثر میں اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. یہ امام راضی لکھ رہے ہیں. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اسی لیے انسان یہ دعا مانگتا ہے اہدنا صراط المستقیم. یعنی وہاں پر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم یہ معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، بلکہ یہ جو مصیبتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں، ایسی رکاوٹیں اس کے اوپر جو آتی ہیں، اس کے اوپر ہمارے قدموں کو جما دے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، تو ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے اور ہمارے پیروں کو جما دے. یہ دعا ہے اللہ کے انبیاء کی اور ان کے پیرووں کی جبکہ ان کے اوپر یہ مصیبتیں آئیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ انبیاء کا راستہ کیا ہے جس کے بعد کہ وہ اللہ کے انعام کے مستحق ہوئے. صراط الذین انعمت علیہم، یہ صبر و استقامت کا راستہ ہے جس کی سب سے بڑی مثالیں اللہ کے انبیاء نے قائم کی ہیں. لیکن اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ہیں جو انبیاء تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ انبیاء کی دعوت پہ لبیک کہا، بلکہ دام در میں سخنے وہ انبیاء کے ساتھ ہو گئے اور ہر ان مصیبتوں کو انہوں نے جھیلا جو انبیاء کے اوپر آئی تھی، کیونکہ وہ انبیاء کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے. ان کے اوپر بھی اللہ نے انعام کیا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ کیونکہ انبیاء کے متعلق تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ ان کے اوپر وحی کرتا ہے، وہ غیب کو جانتے ہیں، تو ان کا جو ایمان ہے وہ ایمان ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو انبیاء کے اوپر ایمان لے کر آ رہے ہیں، ان کے اوپر وحی نازل نہیں ہو رہی. انہوں نے انبیاء کو دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، ان کی دعوت کو دیکھا اور وہ مان گئے کہ یہی حق کا راستہ ہے، اور اس کے بعد وہ انبیاء کی پیروی میں چلے گئے. یہ لوگ کون ہیں؟ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی شروع میں تلاوت کی تھی سورہ نساء کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو کوئی بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے. اللہ نے انعام کیا ہے، یہ تفسیر ہے اصل میں صراط الذین انعمت علیہم کی، کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تو نے انعام کیا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کن کے اوپر میں نے انعام کیا؟ من النبیین، نبیوں کے اوپر میں نے انعام کیا. نبیوں کا راستہ کیا ہے ہم سمجھ چکے ہیں. اب دیکھیے، وصدیقین وشہداء وصالحین، اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. وحسن اولئک رفیقا، کتنے ہی خوبصورت ہیں یہ رفیق، جن کو یہ ساتھی میسر آ جائیں کیا ہی بات ہے ان کی. تو یہاں پر آپ کے سامنے 3 کردار آئے، اور انبیاء کے بارے میں تو ہم سمجھ چکے ہیں، لیکن 3 کردار ہمارے سامنے اور آ گئے. ایک کو صدیقون کہا گیا، دوسرے کو شہداء کہا گیا، اور صالحون. یہ صفات ہیں کچھ لوگوں کی، ہو سکتا ہے کسی کے اندر یہ ساری صفت ایک ساتھ ہوں، لیکن ان کو جس طرح کے درجے دیے گئے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے اہم صفت اور سب سے زیادہ اللہ کے یہاں مقبول صفت جو ہے وہ صدیقیت ہے، اس کے بعد شہادت ہے، اور اس کے بعد اصلاح ہے. تو اس لیے یہ تینوں جو اصطلاحات ہیں ان کو ہمیں سمجھنا پڑے گا اس طریقے سے جیسے کہ یہ کچھ صفات ہیں جو کہ ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہیں. وہ صفات ہم کو اپنانی ہے تاکہ ہم بھی ان لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں جن کے اوپر کہ اللہ نے انعام کیا ہے. تو سب سے پہلے دیکھ لیں یہ صدیق کون تھے، جو انبیاء کے فوراً بعد آ رہے ہیں. یہاں پر بہت آپ سمجھیں کہ جو سمپل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ حنفاء تھے جنہوں نے خوش قسمتی سے انبیاء کا زمانہ پا لیا.
حنفاء کون تھے جن کے بارے میں نے آپ کے سامنے بالکل شروع میں رکھا تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے عقل و فکر پہ غور کر کے آسمان اور زمین کی تخلیق کے اوپر غور کر کے اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ اس کو بنانے والا ایک خدا ہے، اور اس خدا کی کیا صفات ہیں وہ سورہ فاتحہ کی بالکل ابتدا کے اندر ان لوگوں کی زبان سے نکلتی ہیں، اور اس کے بعد وہ پوری دنیا میں بھٹک رہے ہیں صحیح راستے کو پانے کے لیے، جس میں حضرت زید بن نفیل کا نام میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، میں نے حضرت سلمان فارسی کا نام آپ کے سامنے رکھا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن کا دل بالکل شفاف تھا، اس میں کوئی پولوشن نہیں تھی، اس لیے انبیاء کا راستہ ان کو ایسے لگا کہ جیسے ہمارے دل کی آواز تھی۔ یہ سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے، میں کئی دفعہ آپ کو اس کا ریفرنس دے چکا ہوں، اس میں انہی صدیقیوں کی یہ پکار ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو کہ ایمان کی منادی لگا رہا تھا، ہم نے سنا اور ہم نے کہا فآمنا، ہم فوراً ایمان لے کر آ گئے۔ یہ صدیق ہیں، پہلے سے ہی یہ اس نور کے پر چل رہے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رکھا تھا۔ اس کے بعد جب باہر سے انبیاء کا نور ان کو نظر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو وہی بات ہے جو ہمارے دل سے نکلی تھی، اس لیے ان کو صدیق کہا گیا۔ صدق کے معنی کیا ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صدقن کے معنی سچائی کے ہیں، سچا آدمی۔ اس کی ضد ہے کذب، جھوٹا۔ صدقہ کے معنی اس نے سچ کہا، کذبہ کے معنی اس نے جھوٹ بولا۔ لیکن اسی کو ذرا آپ تھوڑا سا آگے چلیں، عربی گرامر کے اصولوں کے حساب سے اگر یہ صدقہ بن جاتا ہے تو اس کے معنی ہیں کہ اس نے دوسرے کو سچا کہا، یعنی سامنے والے نے اگر کوئی بات کہی ہے تو میں نے کہا کہ ہاں بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی میں نے سامنے والے کی تصدیق کی ہے۔ صدقہ، اس نے سامنے والے کی تصدیق کی ہے۔ کذبہ، اس نے سامنے والے کو جھوٹا کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ جو بات تم کہہ رہے ہو یہ سچ نہیں ہے، اس کو جھٹلا دیا، یہ ہے تکذیب۔ یہ دونوں الفاظ ذہن میں رکھیے گا۔ خاص طور پہ اس کی جو مثالیں ہیں قرآن کے اندر جیسے اور حدیث میں ہیں، حضرت جبرائیل تو میں نے آپ کے سامنے کئی دفعہ رکھی ہے کہ جس میں حضرت جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں ایک انسان کے روپ میں اور 3 سوال ان سے پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب دیتے تھے تو وہ کہتے تھے صدقتا، آپ نے سچ کہا، جس پہ جو حدیث کے راوی ہیں جو صحابہ تھے وہ یہ کہتے تھے ہمیں بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ آدمی خود ہی سوال کرتا ہے پھر خود ہی کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ لیکن یہاں پر اصل میں آج وہ حدیث ڈسکس کرنے کا موقع نہیں ہے، آج میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا، یہ ہے تصدیق۔ اور قرآن کے لیے یہ ہے کہ قرآن جب آیا ہے تو یہ کوئی نئی دعوت لے کر نہیں آیا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ نے اتارا ہے حق کے ساتھ، یہ تصدیق کرتا ہے جو کہ تمہارے ہاتھ میں تمہارے سامنے پہلے سے موجود ہے، اور اس نے تورات اور انجیل نازل کی، یعنی کہ قرآن تورات اور انجیل کو سچ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ سچی کتابیں ہیں، انہوں نے اس کے اندر تھوڑی سی کرپشن کر دی ہے لیکن ہاں یہ میں نے ہی اتاری ہیں، اللہ کہہ رہا ہاں یہ میں نے ہی اتاری ہیں۔ یہ جو تصدیق کا لفظ ہے اور صدق کا لفظ ہے یہ دونوں کو آپ صدیق کے اندر ڈال دیں تو صدیق کون ہوتا ہے؟ صدیق اصل میں ایک اسم مبالغہ ہے، یعنی کہ ایک ایگزیجریٹو ایڈجیکٹو ہے، یعنی کہ جس کے اندر یہ جو صفت ہے یہ کمال طریقے سے موجود ہے، تصدیق کی اور سچائی کی صفت کمال درجے تک موجود ہے، وہ صدیق ہے۔ اس کے اب معنی کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ کریں، نہایت ہی سچا، نہایت ہی پاک باز۔ ایک مثال اس کی میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں، سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جو بھی گزر رہی ہے آپ کے سامنے، ان کو اٹھا کے زندان میں ڈال دیا گیا، وہاں پر بھی انہوں نے اللہ کی تبلیغ کی، اس سے پہلے انہوں نے اپنے مالک کی عزت اور آبرو کی خاطر کس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا اور سارا الزام ان کے اوپر ہی آ گیا، اور زندان میں بھی انہوں نے جن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ان میں سے ایک سے کہا کہ یاد رکھنا باہر جا کے مجھے، وہ باہر جا کے بھول جاتا ہے، کئی سال تک وہ جیل میں پڑے رہتے ہیں، اس کے بعد وہ آدمی آتا ہے تو ان سے کچھ مانگتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ تم نے میرے ساتھ جو ہے کیا کیا کیا، میں نے تمہارے پر کیسے احسان کیے تھے، تم مجھے بھول گیا، میں سالوں سے جیل میں پڑا ہوں، نہیں، جو اس نے کہا انہوں نے حضرت یوسف نے ان کو دے دیا۔ تو وہ آدمی ان سے کہتا ہے یوسف ایھا صدیق،
یوسف ایک سچے انسان، اس کا آپ تفسیر میں دیکھیے گا جا کے کہ یہاں پر جو اس نے حضرت یوسف کو صدیق کا لقب دیا تھا، اس کے پیچھے یہ آپ کا اتنا بڑا کردار حضرت یوسف علیہ السلام کا پوشیدہ تھا۔ تو گویا صدیق قرآن کی ایک اصطلاح ہے جو ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو انبیاء کی سب سے پہلے تصدیق کرتے ہیں، یعنی کہ وہ دوسروں پہ سبقت لے جاتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کے بعد کسی شک میں نہیں پڑتے، اور اس کے بعد اپنے جان اور مال جو ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے لگا دیتے ہیں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ یہ سورہ حجرات کی جو آیت ہے کہ مومن تو اصل میں وہ لوگ ہیں جو جب اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آئے تو پھر کسی قسم کے شک میں نہیں پڑے۔ یہ صدیق ہوئے جو پھر شک نہیں کرتے کسی قسم کا کہ یہ رسول سچا بھی ہے کہ نہیں، ان کے سامنے بالکل واضح ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ ایکسٹریم جدوجہد کرتے ہیں اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے۔ یہ لوگ سچے ہیں، یہ لوگ صدیق ہیں، یہ لوگ اپنے بات کے اندر کھرے اترتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز میں پریکٹیکلی بڑے درد دل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سچائی کا جو یہ راستہ ہے جو کہ سامنے آنے والا ہے، اس کے لیے جو واحد صفت انسان کے اندر چاہیے وہ یہ صفت ہے صدیقیت کی، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے سامنے کوئی بھی سچائی آ جائے تو اس کو اپنی انا، اپنی بات، اپنے عقائد سب چھوڑ دینے چاہیے اس کے اوپر۔ یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام ہے کہ آپ کے سامنے ایک بات آئی بالکل دلائل کے ساتھ، بالکل حق کے ساتھ، لیکن وہ بات کیا تھی؟ وہ آپ کے ماں باپ کے دین کے خلاف تھی، یا آپ نے کوئی عقیدہ قائم کر کے رکھا ہوا تھا اس کے پر آپ بڑے جمے ہوئے تھے، اس کے خلاف تھی، یا پھر آپ نے ابھی کوئی بات کہی تھی بڑے زوم کے ساتھ اور اس بات کے خلاف پڑ گئی، تو آپ کو اپنی غلطی مان لینی ہے نا۔ یہ نہیں مان سکتا انسان، وہاں پر اس کی انا آ جاتی ہے، وہاں اس کے اندر استکبار آ جاتا ہے، بہت ہی گرا گزرتی ہے انسان کے اوپر یہ بات۔ اس لیے آپ یہ بات دیکھیں گے، اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں گے اور آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے کہ بہت سارے مذہبی لوگ ہیں، نہ صرف مذہبی لوگ ہیں بلکہ وہ مذہب کے علماء ہیں، بڑے بڑے مذاہب کے اندر انہوں نے پوری زندگی لا کے اس کا علم حاصل کیا ہے۔ وہ مذاہب جو سیکریفائسز کرنے کو کہتے ہیں، وہ سیکریفائسز وہ لوگ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو عیسائیوں کے پریسٹ ہیں اور ان کی جو ننز ہیں، میں نے آپ کے سامنے ان کی مثالیں رکھی تھیں کہ وہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں کہ وہ شادیاں نہیں کرتے، لیکن کیا ان میں سے کسی کو اس بات کا نہیں پتا کہ بائبل کے اندر ہی ایک آخری پیغمبر کی پریڈکشنز موجود ہیں؟ تو کیا ہم دیکھیں کہ وہ آخری پیغمبر کون ہے؟ کیا ان کے سامنے کبھی کوئی مسلمان یہ نہیں لے کے پہنچا کہ بھائی تمہاری بائبل میں جس پیغمبر کا ذکر ہے وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور یہ قرآن ہے؟ کیا ان میں سے کچھ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ لیکن آپ یقین جانیے کہ ایسے سارے لوگ عموماً جب ان کے سامنے سچائی آتی ہے تو وہ کیسے برداشت کریں کہ زندگی بھر وہ جس عقیدے پر رہتے اس عقیدے کو چھوڑ دیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے اسلام کے اندر جو فرقے ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، ان کے بڑے بڑے علماء ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے۔ قرآن یہ بات بالکل واضح طور پہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، لیکن انہوں نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا۔ کیوں؟ بغیم بینہم، یہ ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ تو اس لیے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اس طرح کے پروگرامز دیکھے ہیں، گھنٹوں کے پروگرامز دیکھے ہیں، جس کے اندر ایک عالم دین بیٹھ کے اپنے مدرسے کے طلباء کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے سامنے والے اپنے مخالف مدرسے کے لوگوں کے ساتھ مناظرہ کیسے کرنا ہے۔ ان کو وہ بتا رہے تھے وہ سامنے تمہارے یہ بات لے کر آئیں گے، تم نے ان کو اس طریقے سے کاؤنٹر کرنا ہے۔ اس لیے کتنی ہی سچی بات آج آپ سامنے ان لوگوں کے رکھ دیں، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ بات سچی ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہ پیچھے جائیں گے واپس اور اس کے خلاف آرگومنٹس بنا کے لے کر آئیں گے۔ اس لیے آج ہر کسی کے پاس اپنے خلاف دلائل کے آرگومنٹس موجود ہیں۔ آپ اہل تشیعوں کے سامنے کوئی بات رکھیں، وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے، بھلے اس کے لیے ان کو کہیں سے بھی دلائل لانے پڑے۔ آپ اہل سنت کے سامنے کوئی بات رکھیں جو ان کے عقیدے کے خلاف ہوگی، وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے۔
بالکل اسی طریقے سے عیسائیوں کے ساتھ ہے، بالکل اسی طریقے سے یہودیوں کے ساتھ ہے۔ ان میں بیچ میں کوئی ایک آدمی نکلتا ہے، آپ کو کبھی کبھار نظر آئے گا کہ ایک آدمی اٹھا اور وہ کہہ اٹھا کہ نہیں، میں نہیں انکار کر سکتا، یہ بالکل سچی بات ہے، یہ بالکل دلائل سے واضح، میں اس پہ نہیں انکار کر سکتا، اور وہ چھوڑتا ہے پھر اپنے ماں باپ کے عقیدے کو، پھر وہ چھوڑتا ہے اس عقیدے کے اوپر جس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ یقین جانیے، آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، بڑے سے بڑا پولیٹیشین ہو یا عالم دین ہو یا ایک عام انسان ہو، اس کے اندر ایک ایسی انا ہے کہ وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانے گا۔ اس کے سامنے آپ کوئی بھی بات لے کر آ جائیں، بلکہ حالات جو ہے یہ بات واضح کر دیں کہ تم غلطی پر تھے، وہ کبھی بھی غلطی نہیں مانے گا، وہ اس کی جسٹیفیکیشنز دے گا آپ کو، وہ یہ کبھی بھی نہیں کہے گا ہاں میں غلط ہوں۔ یعنی کہ اپنی طرف انگلی اٹھانا کوئی انسان نہیں برداشت کر سکتا، خواہ آپ کسی بڑے پولیٹیشین کی بات کریں، عام انسان کی بات کریں جو ہمارے معاشرے میں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ انبیاء کے بعد جن لوگ کے اوپر اللہ نے نام کیا، ان کے اندر صفت صدیقیت تھی، وہ سچے لوگ تھے، وہ سچ بات کا اقرار کر دیا کرتے تھے۔ یہ ایک واحد صفت ہے، یہ اگر نہیں ہے، پورے کے پورے قرآن کی تفسیریں لکھ دی جائیں گی، آپ یقین جانیے قرآن بالکل واضح ہے کہ اس آدمی کو ہدایت نہیں ملے گی۔ سورۃ اللیل جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر قرآن کا ذروۂ سنام ہے۔ سورۃ اللیل کے اندر الفاظ ہیں بالکل ابتدا میں ہی، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، قسم ہے دن کی یا صبح کی جب وہ تجلی یعنی کہ وہ روشن کر دیتی ہے ہر چیز کو، وما خلق الذکر والانثی، اور جو کہ میں نے مرد اور عورت بنائے ہیں، ان سعیکم لشتی، تم لوگوں کے جو ایفرٹس ہیں، تم لوگوں کی جو جد و جہد ہے نا، یہ بھی مختلف ہیں۔ اب دیکھیں، فاما من آتا واتقی وصدق بالحسنی، تو رہا وہ انسان جس نے کہ لوگوں کو دیا، اس نے تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنی، اور اگر اس کے سامنے کوئی صحیح بات آئی، سچی بات آئی، تو اس نے اس کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے راستے کو آسان کر دیں گے۔ یہ ہے اللہ کی توفیق، یہ وہ چیزیں جو ہم نے اللہ سے مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں اس طرح کے حالات کبھی بھی نہ آئیں جو کہ اللہ کے رسولوں نے دیکھے تھے، جو کہ ان کے اوپر مشکلات آئی تھیں، لیکن امتحان ہمارا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے عقائد کے خلاف یا ہمارے اپنی جسٹیفیکیشنز کے خلاف کوئی بات آ جائے، تو اس وقت کوئی آدمی یہ دیکھے کہ کیا میں نے اپنی بات سے رجوع کیا۔ آپ کو بڑے بڑے علماء ملیں گے ہمارے اینسیسٹرز میں جنہوں نے اپنے بڑے بڑے فتووں سے رجوع کر لیا جب ان کے سامنے سچ بات آ گئی۔ تو کیا یہ ہمت آج ہمارے یہاں لوگوں کے اندر ہے؟ معاشرے کے اندر جس وقت یہ چیز ختم ہو جائے، وہ معاشرہ پورا جھوٹ کے اوپر مبنی ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنے ارد گرد آپ دیکھ لیں کہ کس چیز کی ہمارے یہاں فراوانی ہے، سچائی کی یا جھوٹ کی۔ اس لیے جو آدمی سچائی کو اپنائے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کے لیے آگے سارے راستے آسان کر دوں گا، پھر جتنے بھی راستے آتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے اوپر آتی چلی جائے گی۔ اس کے برخلاف وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، رہا وہ جس سے کہ بخل کیا اور اسے استغنا برتا، نو لفٹ کر دیا اس نے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس سے سچی بات کو جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے راستہ بہت کٹھن کر دیں گے۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں بڑے درد دل کے ساتھ کی ہیں، اور میں نے اس کے اوپر تھوڑا وقت بھی آپ کے سامنے لے لیا، کیونکہ یہ دن رات کا تجربہ ہے اس آدمی کا جو کہ دعوت دین کا کام کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں امام رازی اور کشاف نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ہے جو میں اپنی طرف سے لے کر آ گیا ہوں۔ امام رازی لکھتے ہیں الصدیق ہوا اسم لمن عادتہ الصدق، صدیق وہ ہے جس کی عادت سچائی ہے، وہ سچائی کے خلاف کچھ بول نہیں سکتا، وہ مجبور ہے۔ اس کے سامنے کوئی ایسی بات آ جائے دلائل کے ساتھ، جس کو قرآن برہان کہتا ہے، جس کو قرآن سلطان کہتا ہے، کہ تمہارے عقیدے کے لیے تمہارے پاس کوئی سلطان ہے؟ نہیں ہے، میرے پیغمبر کے پاس ہے، تو سامنے والا کہے ٹھیک ہے، وصدق بالحسنی۔ یا میں نے کوئی ایک بات کہی، وہ بات غلط ثابت ہو گئی، میرے سامنے جو لوگ تھے انہوں نے اس سے بہت بڑی دلائل رکھ دی ہے، میں سر جھکا دوں کہ ہاں جی میں غلط تھا، آپ صحیح تھے۔ یہ عادت ہے صدق۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ان صدیق اسم لمن سبق الی تصدیق
رسول علیہ الصلوۃ والسلام فصار فی ذلک قدوۃ لسائر الناس. صدیق تو وہ ہے جو کہ رسول کی تصدیق کرنے میں سب پہ سبقت لے گیا، جو رسول سے ان کی تصدیق میں سب پہ سبقت لے گیا، اور باقی سارے لوگوں کے لیے وہ ایک رول ماڈل بن گیا. یہیں سے ہم نے بات شروع کی تھی نا کہ صراط مستقیم کے رول ماڈلز کیا ہیں. اس کے بعد کشاف میں زمخشری لکھتے ہیں الصدیقون، صدیقون کون ہیں؟ افاضل صحابۃ الانبیاء، جو انبیاء آتے تھے ان کے وہ صحابی، ان کے وہ ساتھی، الذین تقدموا فی صدیقہم، جو کہ سب لوگوں میں آگے بڑھ گئے ان کی تصدیق کرنے کے لیے. یہ صدیق ہیں. ان کو قرآن میں ایک اور لقب سے بھی پکارا گیا ہے. ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ یہ سابقون الاولون ہیں. سابقون الاولون کے لفظی معنی یہ ہیں کہ چند لوگ جو کہ سب پہ سبقت لے گئے. سابقون یعنی سبقت کرنے والے، اولون پہلے. چند وہ لوگ جو سب سے پہلے سبقت لے گئے وہ سابقون الاولون ہیں. اور یہ بات کسی مسلمان سے پوشیدہ نہیں ہے کہ سورہ واقعہ کے اندر اللہ نے کہا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم لوگ قیامت کے تین گروہوں میں تبدیل ہو جاؤ گے. ایک سیدھے ہاتھ والے ہیں، ایک الٹے ہاتھ والے. الٹے ہاتھ والے جہنم میں جائیں گے، سیدھے ہاتھ والے جنت میں جائیں گے. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ مُقَرَّبُونَ. لیکن جو سب سے آگے ہیں وہ سابقون الاولون ہیں. ان کی کیا ہی بات ہے، ان کی جنتیں بھی بالکل مختلف ہیں، ان کے درجے بھی بالکل مختلف ہیں. تو یہ سابقون الاولون، یہ صدیقون، یہ کون تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ قرآن نے ذرا ان کی ایک تصویر کھینچی ہے. سورہ توبہ کے آیت نمبر 100 ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہ سب پہ سبقت لے جانے والے مہاجر اور انصار، اور جنہوں نے بہت خوبصورتی سے ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر کے رکھی ہوئی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اصل عظیم کامیابی یہ ہے جو ان سابقون الاولون کے حصے میں آئی. یہ سابقون الاولون نے ایسی کیا قربانیاں دیں جس کی وجہ سے ان کو وہ جنتیں مل رہی ہیں جو کہ کسی کو نہیں ملی اس سے پہلے. سورہ حج کے اندر جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو کافروں کے خلاف جنگ کی اجازت دیتا ہوں، اس سے پہلے اللہ نے جنگ کی اجازت نہیں دی تھی. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جن لوگوں کو جنگ کی اجازت دے رہا ہوں پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق. ان لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالا گیا بغیر حق کے. الا ان یقولوا ربنا اللہ. ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ یہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے. ان کو نکال دیا ان کے گھروں سے. اس کے بعد سورۃ الحشر میں جب کچھ مسلمانوں کے پاس مال آنا شروع ہوا، کچھ پیسے آنے شروع ہوئے، جنگوں کے اندر اللہ کی مدد آئی، کامیابی آنی شروع ہوئی، تو اس میں کچھ فے کے احکامات آئے، یعنی جو مال واپس آیا اس کے احکامات آئے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کن کن کے اوپر یہ مال خرچ کریں. اس کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ مال میں ان کا بھی حصہ ہے. کون؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. ان میں ان مہاجروں کا بھی، ان امیگرینٹس کا بھی حصہ ہے جو کہ اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے. کھڑا ہوا بزنس ہے، زبردست چل رہا ہے، رسول کی آواز پہ لبیک کہا، لوگوں نے دکانیں بھی جلا دیں، لوگوں نے مال بھی غصب کر لیا اور ان کے گھروں سے بھی نکال دیا ان کو. اور وہاں سے وہ بیچارے ایسے بھاگے یا ایسی انہوں نے ہجرتیں کی کہ نہ ان کے ہاتھ میں کچھ تھا. وہاں اپنے ملک کے اندر وہ بہت امیر لوگ تھے، یہاں پر آ کے فقراء بن گئے. الفاظ سنے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. وہ اپنے نکال دیے گئے اپنے مالوں سے اور اپنے گھروں سے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ان کا مقصد کیا تھا؟ وہ صرف اللہ کا فضل چاہتے تھے اور اس کی رضا چاہتے تھے. وینصرون اللہ ورسولہ. انہوں نے ہر حال میں اللہ کے رسول کی مدد کی، انہوں نے ہر حال میں اللہ کی مدد کی. اولئک هم الصادقون. یہ لوگ سچے ہیں. جن لوگوں نے یہ قربانیاں دی ہیں اپنے رسول کے لیے، یہ لوگ سچے ہیں.
اس لیے آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ آل عمران کا آخری رکوع کی میں نے آپ کے سامنے کئی دفعہ مثالیں دی ہیں. اس کے اندر یہ جو صدیقون ہیں، ان لوگوں نے جب ایمان لانے کے بعد یہ دعا کی کہ فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، اور یہ کہ قیامت کے دن جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا وہ پورا کرنا. یعنی کہ ہم قیامت کے وعدوں کے اوپر اس پوری دنیا کے اندر ساری آسائشیں تج دینے کو تیار ہیں، ہم ساری قربانیاں دینے کو تیار ہیں، تو ہمیں معاف کر کے رکھنا. اللہ تعالیٰ اس دعا کا وہیں پر جواب دیتے ہیں، کیونکہ یہ کون لوگ ہیں، میں آپ کے سامنے بات رکھ چکا ہوں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ وہیں پر جواب دیتے ہیں. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، پس جواب دیا ان کو ان کے رب نے. یہ انہوں نے دعا کی، یہ انہوں نے جواب دیا. یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. کیونکہ جو ہجرت جنہوں نے کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں، جنہوں نے مشکلات اٹھائی تھیں، اس میں عورتیں بھی سر فہرست تھیں. حضرت سمیہ کو جس طرح سے ابو جہل نے قتل کیا ہے، جس طرح سے ان کو شہید کیا ہے، وہ تو دہرایا نہیں جا سکتا کسی بھی جگہ کے اوپر. اور جس طریقے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کی بیٹیوں نے آپ کا ساتھ دیا، وہ تو کسی جگہ پر کوئی کمپیریزن میں ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ تم میں سے وہ مرد ہے یا عورت ہے. بعضکم من بعض، تم بعض میں سے ہو. اب سنیے، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، پس وہ لوگ جنہوں نے کہ ہجرت کی اور وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جن کو میرے راستے میں بہت اذیتیں دی گئیں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اس کے بعد وہ جنگ کرنے نکلے، وہ انہوں نے جنگ کی اور قتل کیا بھی، قتل ہو بھی گئے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان سے ان کی برائیوں کو دور کروں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہوگا جو اللہ کی طرف سے ان کو ملے گا. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تعالیٰ سب سے خوبصورت ثواب دینے والا ہے. میرا ارادہ تو آج یہ تھا کہ میں آپ کے سامنے صدیقیت کے بعد شہداء اور صالحون کے بھی جو اصطلاحات ہیں اور جو صفات ہیں ان کو کھولوں آپ کے سامنے، تاکہ اگلے ہفتے ہمارے ساتھ صرف مغضوب علیہم اور والضالین کی جو مثالیں ہیں قرآن میں صرف وہ رہ جائیں. لیکن جو اللہ کو منظور تھا وہی وہ آج ہم صدیقیت کے اوپر ہی بات کر سکے. اور میرا خیال تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پریکٹیکلی اس بات کو سمجھیں کہ وہ کیا چیز ہے جو کہ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر آنے کا ایلیجبل بنا سکتی ہے. سب سے پہلی صفت جو کہ سب سے زیادہ مفقود ہے ہم لوگوں کے اندر، وہ صدیقیت ہے. یعنی کہ سچائی کے اوپر آ جانا، یا اپنی انا کو اور اپنے استکبار کو سچائی کے آگے ختم کر دینا. تو آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ سے اس بات کی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمت دے کہ ہم اگلے سیشن کے اندر سورہ فاتحہ کو مکمل کر لیں اور اس کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز کریں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.